الحين باقي 20 دقيقة ويوصل، وش شعورك؟ في هذا المشهد يعود مسفر لأحضان والدته. یہ ویڈیو سعودی عرب کے ایک شہر نجران کی ہے، جہاں ایک ماں اپنے اس بیٹے سے لپٹ کر رو رہی ہے جس نے صرف 20 منٹ بعد قتل کے جرم میں اپنی گردن کٹوانی ہے۔ جج نے محمد بن مرسل کی ماں سے کہا کہ صرف 20 منٹ باقی ہیں پھانسی میں، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ ماں تو ماں ہوتی ہے، آنکھیں پھٹ پڑی، سانس رک گئی اور زبان بند ہو گئی۔ آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی اس شخص کی، اس کے ماں باپ کی اور اس کے معصوم بچے کی۔ یہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا اور کئی مہینے تک میڈیا چینلز کی زینت بنا رہا، اور پاکستان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تو آپ نے یقیناً اس کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ ہوا کچھ یوں کہ سعودی عرب کے ایک تاریخی شہر نجران کے ایک شخص محمد بن مرسل کی اپنے ہی ایک کزن کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، اور اسی تلخ کلامی کے دوران محمد بن مرسل کے ہاتھوں اپنے اس کزن کا قتل ہو گیا۔ پولیس نے مرسل کو پکڑ لیا اور عدالت نے قید کا حکم سنا دیا۔ کئی مہینوں تک یہ قید میں رہا اور پھر عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ اس قتل کے قصاص میں محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی جائے، یعنی اس شخص کو سزائے موت سنا دی گئی۔ فرض اسلام میں قتل کے بدلے مقتول کے ورثاء کو اختیار ہوتا ہے کہ یا تو دیت لے لیں اور مقتول کو معاف کر دیں، یا پھر فی سبیل اللہ معافی دے دیں، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ محمد بن مرسل کے قبیلے اہل رزق کے بڑے بزرگوں، جوانوں اور بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یعنی آل سنیج کے قبیلے سے جا کر معافی مانگیں گے اور درخواست کریں گے کہ وہ ہم سے دیت لے لیں، یا پھر ان کی خواہش کے مطابق اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ ہمیں بتائیں، اور اس کے بدلے محمد بن مرسل یعنی قاتل کو معاف کر دیں۔ آپ یقین کریں کہ سعودی عرب کی تاریخ میں معافی کی ایسی درخواست جیسی آل رزق کے بڑے بوڑھوں، جوانوں، شاعروں اور بچوں نے کی، ایسی آج تک کسی نے نہیں کی۔ بڑے بوڑھے بزرگوں نے اپنی چادریں، اپنے جبے اور اپنی دستاریں تک اتار کے آل سنیج کے لوگوں کے قدموں میں پھینک دیں۔ اپنی عزت کی حامل تمام چیزیں اتار کر ان لوگوں کے قدموں میں رکھ دیں۔ بزرگوں اور جوانوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور اپنے گھٹنوں کو اونٹوں کی طرح باندھ دیا۔ صرف یہی نہیں، اپنے آپ کو جانوروں کی طرح کھونٹی سے باندھ کر بھی عاجزانہ طور پر معافی کی درخواست کی۔ شاعروں نے معافی کے قصیدے پڑھے، یہاں تک کہ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے اس قدر معصومانہ انداز میں معافی مانگی کہ عرب کا ہر شخص یہ بولنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگوں نے اتنی عاجزانہ انداز میں معافی مانگی کہ یہ واقعہ پوری دنیا میں اسپیشلی عرب میڈیا کی زینت بن گیا۔ ہر شخص محمد بن مرسل کو معاف کرنے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن یہ اختیار نہ تو کسی قاضی کے پاس تھا اور نہ ہی کسی عدالت کے پاس۔ یہ اختیار تھا تو صرف انہی کے پاس جن کے بیٹے کا قتل ہوا تھا۔ وہ چاہیں تو معاف کر دیں یا چاہیں تو قصاص لے لیں، یعنی خون کے بدلے خون، کیونکہ اسلام یہی کہتا ہے۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کی طرف سے کروڑوں ریال اور ہر قسم کی دیت کو ٹھکرا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں اس قتل کے بدلے صرف قصاص چاہیے۔ اسلام کے قانون کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہاں کے قانون کے مطابق ہر چھوٹا اور بڑا برابر ہے۔ مقتول کے ورثاء نے محمد بن مرسل کو معافی نہ دی اور قصاص لینے کا حکم دیا، اور پھر عدالت نے 20 سپٹمبر 2023 کو محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی۔ فرض شاید یہ پہلا واقعہ تھا جس میں وہی لوگ قاتل کے لیے بھی روئے اور وہی لوگ مقتول کے لیے بھی۔ شاید یہ عرب دنیا کا واحد قاتل تھا جس کے لیے سارے عرب نے دعائیں مانگی۔ یہ شاید وہ واحد قاتل تھا جس کی رہائی کے لیے اس کے ماں باپ اور بچے کے ساتھ ساتھ پورا عرب رو پڑا۔ فرینڈز، یہ بالکل وہی جھلک ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبیلہ بنو مخزوم کی ایک اعلیٰ نسل کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، تو ایک صحابی کے ذریعے حضور کو پیغام بھجوایا گیا کہ اس عورت کا تعلق بڑے مضبوط قبیلے سے ہے، آپ چاہیں تو اسے معاف کر دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا
اور فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔